میرے محبوب کے محبوب ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، مجھے ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی، اس کا لباس اتنا پسند آیا، فرشتوں تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ ساتوں آسمان کے فرشتے ابو بکر جیسا لباس پہن رہے، ساتوں آسمان کے فرشتے ابو بکر جیسا بن کے دکھا رہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی مجلس کی طرف ابو بکر چل رہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ ان کے آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آپ کے یار ابو بکر آنے والے ہیں، اے ابو بکر آنے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جی، اللہ نے ابو بکر کو سلام پیش کیا ہے، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نظر نبوت جبریل کے لباس پر پڑی۔ اے جبریل، تو نے یہ لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ نے عرش کے سارے فرشتوں کو یہ لباس پہنا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے وہ قیمتی لباس بیچ کر وہ جو چند درہم ملے وہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا لباس قیمتی تھا، اس کو بیچ کر یہ میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا اس حالت میں راضی ہو کہ جسم پر وہ تن پر وہ لباس قیمتی نہ رہا اور اس کی جگہ پر یہ سادہ لباس آ گیا، اس حالت میں راضی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جسم پر کپڑا اور لباس تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے ابو بکر، اللہ تجھ سے اس حالت میں راضی ہے، تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں، یہ تو میرے جسم پر لباس تھا، اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جاتے تو میں اللہ سے پھر بھی راضی رہتا۔ کتنی عظمت ہے کہ جس ہستی کو اللہ کی طرف سے سلام آئے، ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہی ہے، رات تاروں بھری رات ہے، چمک رہے تارے، اور تاروں بھری رات کیا خوبصورت اللہ کی طرف سے نظام ہے، ہر انسان کو پیاری لگتی ہے، چاند بھی چمک رہا ہو، تارے بھی ساتھ چمک رہے ہوں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور ذہن میں جو خیال تھا، سوال کیا کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ جو تارے نظر آ رہے، بھئی تاروں کو کوئی گن تو نہیں رہ سکتا، لا تعداد ہے، تارے جو نظر آ رہے، کیا ان تاروں کے برابر، ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ ذہن میں خیال تھا کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ ہاں تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ ذہن میں حضرت امی عائشہ صدیقہ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہاں آپ کے باپ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں، لیکن جب سوال کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، تو جواب آیا، ہاں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ان تاروں کے برابر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب سنا، چونکہ جواب توقع کے خلاف تھا، جواب سنا تو تھوڑا سا پریشان ہوئی، ذہن میں خیال تھا کہ میرے والد کا نام آئے گا اور یہاں عمر کا نام لیا گیا، تو بیٹی تھی نا، تو تھوڑا سا نیکیوں کے اعتبار سے تھوڑا سا ذہن میں یہ بات اور خیال تھا کہ میرے والد کی نیکیاں کاش اتنی ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام مزاج کو سمجھ گئے، خامد تھے نا، تو خامد بیوی کے مزاج کو اور بیوی خامد کے مزاج کو سمجھ جاتی ہے، پھر اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، مزاج نظر نبوت عائشہ کے مزاج کو سمجھ گئی۔ نظر نبوت جیسے ہی حضور علیہ السلام کی نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی، فرمایا عائشہ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ یا رسول اللہ، میرے ذہن میں تھا کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی، میرے والد کی ہوں گی، آپ نے عمر کا نام لیا، اس لیے تھوڑا سا میں اندر سے پریشان ہوئی۔ فرمایا، اے عائشہ، اتنی نیکیاں جتنی ستارے ہیں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہیں، اگر ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں تو تیرے والد ابو بکر صدیق کی ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جن کو اللہ نے نوازا عظمتوں سے، جن کو اللہ نے نوازا شانوں سے، جن کو اللہ نے نوازا مقام اور مرتبے سے، اس لیے کسی نے کہا وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت